بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا 13واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ قید میں ڈالوں گی اور اس کو نعوذ باللہ ذلت آمیز زندگی گزارنے پہ مجبور کر دوں، اس کو میرا کہنا ماننا پڑے۔ اب اگلی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تو وہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، انہوں نے کہا میرا اللہ مجھے تو پھر ایک طرف جو قید خانہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، ان کی طرف جو ہے مجھے گناہوں کے لیے بلا رہی۔ اصل میں علماء نے لکھا ہے کہ وجہ کیا تھی کہ جب وہ روٹی چھوٹی دعوت شبت کھا بیٹی حیران ہو گئی اور دیکھ کے مجبوری امراض رضی تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو تمہاری مالکہ ہے اور میں ایک بڑے حسب نسب کی عورت ہے تو اپنی مالکہ کی بات مان لو، کوئی بات نہیں تم اس سے تعلق رکھ۔ تو وہ بھی کچھ کے کہ بھائی آخر روٹی کھائیے، کچھ تو وہ حلال کرے نا، کچھ تو اس کی فیور کرے نا بچے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم السجن احب الیہ، لیکن یاد رکھو احب یہاں افضل تفضیل ہے، لیکن آپ نے مانے میں نہیں ہے، یہاں ہے احون البلیتین کہ یا اللہ دو مصیبتیں ہیں، ایک طرف قید خانہ بھی مصیبت اور ایک طرف ان کے گناہوں کے جو ارادے ہیں وہ بھی مصیبت ہے، اور اب میرا اللہ اگر آپ نہیں پھیریں گے تو میں انسان ہوں، کب تک میں ان کے فتنوں سے بچوں؟ اگر آپ نے مجھے نہ پھیرا، اگر آپ نے مجھے نہ بچایا تو یہ کمال ہوتا ہے نبوت کا کہ عصمت بھی ہے لیکن خوف بھی ہے، تقاضائے بشریت بھی ہے، کیونکہ اگر وہ بشری قوتیں اور بشری خواہشات دل میں ہوں ہی نہ تو پھر مقام کیسے بنتا ہے؟ اس لیے اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ نے مجھے نہ پھیرا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس غلطی میں پڑ جاؤں اور اکن من الجاہلین، اور میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کیونکہ گناہ جب بھی آدمی کرتا ہے گناہ جہالت کی دلیل ہے، گناہ علم کی دلیل نہیں ہوتا۔ گناہ جب بھی ہوتا ہے تو جہالت، چاہے بندہ کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اس وقت گویا اس کا علم ختم ہو جاتا ہے، وہ جہالت کا مرتکب ہو۔ تو یہ ایک تفسیر مبارک ہے جو جمہور نے، علماء نے اور اکثر مفسرین نے یہ تفسیر فرمائی ہے، لیکن بعض علماء نے اس پہ ایک عجیب اشکال کیا ہے اس تفسیر پر۔ انہوں نے کہا کہ بھی یہ بات ہمیں سمجھتی ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، کہ جب بی زلیخا کو یا امرأۃ العزیز کو ان کے مکر کے بارے میں پتہ چلا، لفظ ہے مکرہن۔ اچھا آگے یہی ابھی آپ لفظ ابھی قرآن کی آیت پڑھیں کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، کہ میرا مولا اگر آپ نے ان کے مکر کو، قید بمانا مکر، اگر ان کے مکر کو آپ نے نہ پھیرا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی الجھ جاؤں۔ وہاں بھی لفظ قید ہے، پہلے لفظ مکر ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام کو پروانہ ملے گا آزادی کا تو آگے جا کے انشاءاللہ ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ جب پروانہ آزادی کا ملا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جاتا جیل سے باہر۔ ان کا ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ آپ نے فرمایا پہلے تحقیق کرو جو میرے اوپر الزام لگائے ان عورتوں کے بارے میں جن کے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، ان کے مکر کے بارے میں کیا فیصلہ کیا۔ ان ربی بکیدہن علیم، تو لفظ قید یا لفظ مکر یاد رکھو، مکر یا قید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے قرآن دوسری مقام پہ کہتے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اور اسی طرح قرآن تیسری جگہ کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ، مکر۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو اب بات کو سمجھیں کہ مکر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی چیز کا بڑے خفیہ انداز سے کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے، مکر تو تب ہے
اگر پتہ چل جائے پھر مکر کیا ہوا؟ اگر پتہ چل جائے تو پھر تو مکر نہیں ہوا. مکر کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کفار مکہ نے میٹنگ کی کہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں فیصلہ کریں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی بھی ایسے کرتے ہیں کہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکال دیں، خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں، صرف اپنے سردار اکٹھے. انہوں نے کہا یار یہ بات تو اچھی نہیں ہے، نکال دیں گے تو حضور تو جہاں جائیں گے ساری دنیا ان کے ساتھ تابع ہو جائے گی، وہ تو بڑا لشکر لیں گے، حملہ کر دیں. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں. کہا عجیب بات، قید کر دو گے تو لوگ آپ کے دیوانے اور پروانے خاموش بیٹھیں گے. انہوں نے کہا اچھا قتل کر دیں. تو اب تجویز ہوئی تھی، سب کچھ خفیہ طریقے سے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ ہر قبیلہ ایک نوجوان دے، مسلح ہو کے آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گھیرا ڈال لے، اور جب آپ تشریف لائیں گے بعد ہم حملہ کر دیں گے، حضور پاک شہید ہو جائیں گے. اور اگر بنو ہاشم نے مطالبہ بھی کیا تو 60 قبیلے سے لڑ تو سکتے نہیں، ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی دیت لے لیں، شروع کر لیں. تو یہ ہوتا ہے مکر، کہ کسی کو خفیہ طریقے سے، کسی خاص خفیہ انداز سے کہ کسی دوسرے کو خطا نہ چاہے. جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا کہ من یاتینی بخبر القوم، کون ہے جو جا کے دشمن کے لشکر سے خبر لے کے آئے، احوال لے کے آئے. صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور میں لے آؤں گا لیکن مجھے اجازت دیں گے آپ؟ کس بات کی جائے؟ اس نے کہا حضور خبر ایسے تو نہیں آ سکتی نا، مجھے آپ کے بارے میں تو کچھ باتیں کرنی پڑیں گی ایسی کہ جو وہ سمجھیں گے میں آپ کا مخالف ہوں. ہاں بھائی اگر کسی سے حال معلوم کرنا ہے تو اگر میں یہ کہوں گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، وفادار ہوں، مجھے ساتھ کون بات کرے گا؟ حضرت. تو یہ ہوتا ہے مکر. اب قرآن میں ہر جگہ لفظ یا مکر کا آیا ہے یا قید کا آیا ہے، یا مکر یا قید میں مکر ہننا، قید ہننا، قید ہننا. تو اگر کوئی آدمی کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر مبہوت ہو جائے، یعنی آدمی ایسے سامنے آئے جمال دیکھ کے حیران ہو جائے اور ہاتھ کاٹ بیٹھے، تو اس میں مکر کون سا ہے بھائی؟ یہ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی مدہوش ہو گئے، یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ بے ہوش ہو گئے، یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اس کے جمال میں ایسے کھوئے، ایسے کھو گئے کہ انہیں پتہ نہیں لگا کہ وہ چھری اپنا سیب کاٹ رہی ہے یا ہاتھ کاٹ رہی ہے. تو وہ تو مکر نہیں ہوتا، وہ تو معذوری ہے، مجبوری ہے. یا جیسے کسی خطرناک چیز کو دیکھ کے فطری طور پہ آدمی ڈر جاتا ہے، تو اس میں کیا مکر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے عصا ڈالا ہے، لیکن جب وہ سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے، ڈر گئے. فطرت انسانی ہے، بشری تقاضا ہے کہ آخر سانپ کے آگے کون کھڑا رہے گا، وہ ڈر. اب جناب یہ ہے کہ بات کو سمجھیں، تو اس لیے بعض علماء نے اس تفسیر پہ ایک اشکال پیش کیا. انہوں نے کہا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آدمی کسی کے حسن کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ ڈالے اور قرآن کہے کہ یہ مکر ہے. اور دوسری ان کی دلیل سنیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان عورتوں نے ہاتھ کاٹے تو سب نے کیا کہا تھا؟ فَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. سب نے کہا کہ اللہ کی پناہ، خدا کی پناہ، یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں. تو وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی پوری لغت عربیہ میں آج تک وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مثال دو، ہمیں کوئی محاورہ دو کہ کسی کے حسن و جمال کو فرشتے سے تشبیہ دی گئی ہو. فرشتے کو پاکی سے تشبیہ تو دی جاتی ہے لیکن جمال سے تشبیہ نہیں دی جاتی. وہ کہتے ہیں کوئی ایک محاورہ تو لے آؤ نا دنیا میں کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ فلاں بندہ اتنا خوبصورت ہے جیسے فرشتہ. ہاں یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں بندہ یار بڑا پاک باز ہے، بڑا پاک سینت ہے، بڑا صالح آدمی ہے، یار وہ تو فرشتہ صفت. یعنی فرشتے کو تشبیہ جو ہے سینت میں تو دی جاتی کیونکہ فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے. تو فرشتے کی تشبیہ جو ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ تو یعنی وہ اتنا پاک انسان ہے یار، اتنا پاک باز بندہ ہے، یار کیا پوچھتے ہو یار، اس کو فرشتہ ہے.
تو فرشتے کو تشبیہ جو ہے وہ کسی کی سیرت سے تو ہو سکتی ہے لیکن صورت سے تو کبھی نہیں ہو سکتی کہ صورت سے کیسے تشبیہ دی گئی کہ انہوں نے کہا کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ انسان نہیں یہ فرشتہ ہے۔ تو اس لیے یہ اشکال ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہے ایک تو ان کا یہ کہنا کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، ایک یہ کہنا، اور ایک ان کا قرآن پاک میں بار بار جو لفظ مبارک آیا ہے فلما سمعت بمکرہن، اور آگے جا کے قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف نے جب دعا مانگی کہ یا اللہ مہربانی کر الا تصرف عنی کیدہن، اور آگے قرآن جا کے کہتا ہے ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ربی بکیدہن علیم، تو ہر جگہ قید اور مکر کا لفظ ہے۔ یہ قید اور مکر کیا ہے کہ آدمی جمال دیکھ کے مبہوت ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، کہ جب امرأۃ العزیز کو ان کے مکر کے بارے میں پتہ لگا، کیا مانا؟ انہوں نے سنا کہ بعض عورتیں فلاں وزیر کی بیوی، فلاں بڑے آدمی کی بیوی، وہ آپس میں ملازموں نوکرانیوں کے ساتھ کنیزاؤں کے ساتھ بیٹھتی ہیں تو کہتی ہیں عجیب بات ہے، یہ امرأۃ العزیز تو کچھ یہ تو انتہائی بے عقل عورت ہے، اس کا تو عقل ہی کوئی نہیں، ایک غلام کو بھی نہیں پھنسا سکی، اس کے مقابلے میں ہوتی نا تو میں ایسے چٹکی ہوں گے یوسف علیہ السلام کو پھنسا دیں۔ یہ کوئی بات ہے کہ ایک نوجوان ہو اور جوانی ہو، جوش ہو، خون ہو، اور عورت کے مکر سے بچ جائے؟ یہ تو ذریعہ ہی کچھ نہیں، یہ تو ہے ہی بالکل عقل سے فارغ ہو۔ ایک نوجوان کو نہیں پھنسا سکی، کمال ہے۔ ایسے تو ہم ایک منٹ میں پھنس لیں، اگر ہمارے پاس یوسف ہوتا دیکھتے کہ کیسے بچ کے جاتا ہے۔ تو یہ مکر یہ تھا کہ بھئی وہ نہیں اس کو مکر میں لے آ سکی، وہ چلو کسی دھوکے سے، مکر سے، محبت سے، کسی انداز میں کسی طرح تو یوسف علیہ السلام کو پھانس دے تو کچھ بھی نہیں کر سکی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر میں ہوتی تو یہ کر دیتی، کوئی بات ہے ہماری نظر سے، کو بچ کے تو دکھائے، بڑے بڑے جو پارسا بنتے ہیں ذرا آئے تو صحیح ہمارے سامنے۔ تو جب یہ باتیں چلنے لگی تو اب امرأۃ العزیز نے ان کو دعوت دی کہ اچھا تمہیں اگر اپنے مکر و غرور پہ بڑا ناز ہے نا تو آگے دیکھ لو، میں نے بھی کوئی ایسا حربہ نہیں جو چھوڑا ہو، لیکن اس پر تو کچھ ہوتا ہی نہیں، آؤ چلو تم بھی دیکھ لو۔ تو یہ بھی امرأۃ العزیز کا ایک مکر تھا۔ کیا مانا؟ کہ بظاہر تو دعوت دے رہی ہے، پارٹی کر رہی ہے، کھانے کھلا رہی ہے، بڑے اہتمام ہے، استقبال کر رہی ہے، اندر سے تو ذلیل کرنا چاہتی ہے ان کو، اندر سے تو ان کو بتلانا چاہتی ہے کہ جو تم مجھ پر الزام لگاتی تھی نا کہ میں نے ایک ملازم سے یہ کرا، اور دیکھو چلو بچاؤ، تم بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ بھی مکر تھا۔ اور قرآن جو کہتا ہے نا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کہ وہ زنانِ مصر جو تھی وہ ہاتھ کاٹنے بیٹھ گئی، تو ان علماء نے کہا کہ یہ ان کا ہاتھ کاٹنا جو ہے یہ بھی مکر تھا۔ ہاتھ کاٹنا جو ہے یہ مدہوش نہیں ہو گئی تھی، یہ بھی مکر تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا نا آج کل 14ویں صدی کے عاشق بھی محبوبہ کو خط لکھتے ہیں خون نکال کے، آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جی وہ خون نکال کے خط لکھ دیتے ہیں کہ جی ہم نے خون سے خط لکھا ہے آپ کو۔ تو یہ جو خون نکال رہی تھی یہ بھی مکر تھا کہ پہلے تو اپنے ناز انداز لباس اور جناب ان کا سنگار اور پھر مصر کا سنگار، وہ تو دنیا کی ایک تہذیب ہے۔ حتیٰ کہ امام شافعی جیسا پاک آدمی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے بھی اپنی کتاب الام میں لکھا ہے کہ من لم یتزوج امرأۃ مصریہ، کہ جس شخص نے مصر کی عورت سے شادی نہیں کی اس نے عورت دیکھی ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ باقی ملکوں میں جتنے لوگ ہیں وہ محض تکمیل تو ہے، کہہ سکتے ہیں ہم کہ ان کے گھروں میں عورتیں ہیں، لیکن اس کو صحیح معنی میں عورت کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ عورت اصل اگر ہے تو مصر کی ہے۔ یہ امام شافعی جیسا آدمی لکھ بیٹھا، اتنا بڑا پاک آدمی، انہوں نے آخری شادی وہی فرمائی تھی نا، اور وفات بھی وہی ہوئی، آپ کی قبر بھی وہی ہے مصر میں۔ امام شافعی بہت بڑا آدمی تھا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔
اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ سرزمین حرم جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ بھی تو ان لوگوں نے آباد کی نا. حضرت اسماعیل کی بیوی بھی تو مصر سے تھی, وہ بھی تو مصر سے شادی کر کے لے آئے. اس سرزمین کی آبادی میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو جناب انہوں نے اپنے وہ لباس سے اور اپنے ناز و انداز سے یوسف کو پھسلانا چاہا, لیکن جب دیکھا کہ بھی یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں کوئی اور شخصیت ہے کہ اس کو نہ تو ہمارا حسن مروب کر رہا ہے نہ ہمارے نخرے اور ناز انداز مروب کر رہا ہے, انہوں نے کہا چلو آخری حربہ استعمال کرو. فقطعنا ایدیہم, انگلیوں پہ چھریاں پھیر دی. کہا یوسف اب بھی تم نے اگر ہماری طرف توجہ نہ کی نا ہم خودکشی کر. یہ بھی مکر. اور جب یہ سارا کچھ دیکھنے بعد بھی یوسف علیہ السلام کا اس سے مسئلہ ہونے کا میرے لیے کل کے مرنے کے بجائے بھی بچ جائے گا, تو اب چیخ پڑی کہ ما ھذا بشرا, یہ بندہ نہیں یہ فرشتہ. یہ اتنا پاک سیرت ہے کہ یہ تو کوئی فرشتہ زمین پہ اترا ہے, انسان ہے ہی. اگر یہ انسان ہوتا تو ہمارے داؤ سے بچ کے نہ جاتا, ہمارے اس مکر سے نہ. یہ آخری حربہ تھا کہ کوئی عورت دیکھے نا جی, سب سے بڑا آدمی کتنا بڑا پڑھا لکھا فلاسفر کیوں نہ ہو جائے, عورت ذرا آنسو بہائے تو بس حضرت گئے. وہ اس کے آنسو کی مار نہیں کھا سکتا تو خون کی مار کہاں کا ہے. بڑے سے بڑا آدمی جو ہے نا جی, بڑے سے بڑا دماغ, بڑے سے بڑا فلسفی, بڑے سے بڑا اسکالر, بڑے سے بڑا مفکر, بس تھوڑی دیر میں عورت نے رونا شروع کیا تو حضرت ختم. تو آدمی تو اس کے آنسو نہیں برداشت کر سکتا, وہ بھی جھوٹ ہے. چل جائے کہ وہ اپنا خون نکال کے باہر ڈال دے تو وہ تو آخری حد تھی مکر کی. جب اس پر بھی اثر نہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ما ھذا بشرا, یہ انسان ہو ہی, ان ھذا الا ملک کریم, باقی یہ کوئی فرشتہ, کیونکہ فرشتہ پاک ہوتا ہے, پاک سیرت ہوتا ہے. یہ بندہ اتنا پاک سیرت ہے, اس پر تو ہمارا کوئی مکر بھی کارگر نہیں ہوا. اس لیے بعض علماء کرام نے اس کی یہ تفسیر بھی بیان فرمائی ہے, لیکن اکثر علماء مفسرین نے اسی پہلے قول کو ترجیح دیا ہے, اس لیے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک تو روایات میں موجود ہے کہ اوتیہ شطر الحسن, اور ایک روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ واللہ لو رأینا جمال محمد لقطعنا قلوبہن. بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ خدا کی قسم ہے کہ زنان مصر نے یوسف کا جمال دیکھا تھا کہ انگلیوں پہ چھریاں پھیرنے لگی. اللہ کی قسم اگر میرے محبوب محمد مدنی کا جمال دیکھتی تو وہ سیدھا دلوں پہ چھریاں پھیرتے. اس لیے علماء نے تو اسی تفسیر کو راجح قرار دیا ہے, لیکن بہرحال بعض علماء نے اس سال کے بعد یہ دوسری تفسیر بھی پیش کی ہے جو الفاظ قرآن کے ساتھ بہرحال یعنی ایک جوڑ اور ایک ربط رکھتی ہے اپنے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا مانگی تو خدا کی قدرت ہے, اللہ نے آپ کی دعا منظور کی. اور ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. اب عزیز مصر نے سوچا کہ پہلے تو میرے گھر میں بات تھی, اب ہر گھر میں بات پہنچ گئی. پارٹی میں جو عورتیں آئیں تو ہاتھ کٹوا کے گئی ہوئی ہیں تو سب دیکھ رہے ہیں کیا ہوا جی کیا ہوا. اس نے کہا بھی یہ مسئلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, آخر بہرحال وزیر تھا, اس کا ایک بڑا مقام تھا, اور پھر اس کے گھر میں بادشاہ وقت کی بہن تھی. اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ہی دیں. جب یہ جیل میں چلے جائیں گے تو کچھ عرصہ گزرے گا تو خدا کی قدرت ہے کہ آدمی خود بخود اس قصے کو بھول جاتا ہے. جب واقعہ گزرے گا تو زخم بھر جائیں گے, بات رہ جائے گی تو قصہ مک جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے جیسے بھی ہوگا پھر آزادی مل جائے گی. لیکن وہ بڑے آدمی تو ایسے ہوتے ہیں نا جی, آپ کو تو جیل میں بھیجی آپ پھر بھول گئے. بڑے لوگ تو پھر ایسے ہوتے ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے اور تکلیفیں ہوئی تو پھر اللہ سے درخواست کی کہ مولا میں تو مصیبت میں. تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل یوسف علیہ السلام سے کہو کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ رب السجن وحب الیہ, مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے ان کی باتوں سے. تم نے خود ہی چنا تھا قید خانہ, تو برداشت کرو.
اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بھی بندہ دعا مانگے تو کہے العفو والعافیہ، کہ اللہ عافیت، اللہ عافیت عطا فرما۔ یہ نہ کہے کہ اللہ نے اچھا بڑی مصیبت سے بچا لے، کوئی چھوٹی دے دے، ابھی نہ۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور پاک نے دیکھا کہ ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے بلایا، آپ نے کہا خدا کے بندے صبر تو ہوتا ہی مصیبت پر ہے نا، پہلے مصیبت آئے گی تو صبر کرو گے نا، کیا مانگ رہے اللہ سے؟ کیا مانگ رہے؟ ایک ہے کہ مصیبت آ گئی تو اب صبر مانگو اور صبر کرو بھی، ایک ہے کہ خود آدمی کہے کہ جی مجھے اللہ صبر کی توفیق عطا فرما اور صبر کی توفیق عطا فرما۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مصیبت مانگ رہے ہو، اللہ سے جب بھی مانگو العفو والعافیہ، اللہ سے معافی مانگو اور عافیت مانگو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کسی ابتلا میں نہ ڈالے۔ کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو تو انسان بڑا ضعیف ہے، بڑا عاجز ہے، وہ برداشت نہیں کرتا، اس لیے ہمیشہ العفو والعافیہ مانگنا چاہیے۔ اور اسی سے قرآن پاک کے ان واقعات کی روشنی میں علماء نے فرمایا کہ دیکھ لو کہ 4000 سال پہلے ان کی تمدن و تہذیب کا یہ عالم ہے کہ پہلے تو جناب سارے بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں بن سنور کے آ رہی ہیں یوسف کو دیکھنے کے لیے، پھر یوسف کو الجھانے کے لیے ہاتھ کاٹ رہی ہیں، اور پھر خود عزیز مصر کی بیوی اعتراف کر رہی ہے کہ میں نے پھسلانے کی کوشش کی ہے، وہ تو گناہوں سے بچا ہوا تو بچ گیا، اس نے تو کوئی ارادہ نہیں کیا۔ ان سب کے بعد جیل میں حضرت یوسف کو بھیجا جا رہا ہے، جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجے جا رہے ہیں، اور یہی آج ہو رہا ہے۔ وہی تہذیب جاہلیت، وہی جاہلیت اولا جو تھی وہ آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، جیل میں وہی جاتا ہے جو بیچارہ مظلوم ہے، غریب ہے، جس کے کوئی آدمی ساتھ دینے والا نہیں، جو قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ جیسے کہ کسی نے کہا کہ قانون تو ایک مکڑی کا جالا ہے، طاقتور اس کو توڑ ڈالتا ہے اور کمزور اس میں الجھ جاتا ہے۔ تو اس وقت کی تہذیب کا یہ عالم تھا۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں پہنچ گئے، اللہ کی شان دیکھیں گے، جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا گیا تو اسی دنوں میں، بالکل عین انہی دنوں میں 2 آدمی اور بھی جیل خانے میں بھیجے گئے۔ جیسے یہ شاہی محل سے گئے تھے وہ بھی شاہی محل سے آئے۔ ایک جو تھا وہ تو تھا ساقی بادشاہ کا، یعنی وہ ان کے بار کا انچارج تھا، پلانے والا، اور ایک جو تھا وہ ان کے کچن کا انچارج تھا، مطبخ کا انچارج تھا۔ یہ دونوں آدمی تھے، اصل میں ان دونوں کو دشمنوں نے خرید کیا تھا کہ کسی طرح بادشاہ کو زہر دیا جائے، بادشاہ کو کسی طرح زہر دیا جائے۔ کتنا عرصہ ہو گیا بادشاہ ہے، اور اس کے بعد مخالفین نے فیصلہ کیا، انہوں نے ان 2 آدمیوں کو خریدا، ایک ساقی کو خریدا اور ایک مطبخ کے انچارج کو خریدا کہ یا تو خوراک میں بھی زہر ڈال دو، اور اگر وہاں سے بچ جائے تو پھر پینے پلانے میں بھی زہر ڈال دو، جان چھوٹے۔ سابقہ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ پہلے تو وہ دونوں راضی ہو گئے کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو، ہم بادشاہ کو مار دیں گے۔ بعد میں وہ ساقی جو تھا نا وہ مکر گیا، اس نے کہا اس سے کہ بھائی میں نہیں سازش میں شریک ہوتا، اتنا میں رعایت کرتا ہوں کہ بادشاہ کو میں بتاؤں گا نہیں تمہاری سازش، لیکن میں شریک نہیں ہوتا، نہ تو میں اپنے اس پینے میں ملاؤں گا، اس کے مشروبات میں ملاؤں گا کوئی چیز، اور نہ میں اس مسئلے میں شریک۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، تم بزدل ہو گیا تو ہو جاؤ، میں نے تو فیصلہ کر لیا، میں تو کروں۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس ساقی نے بادشاہ کو کہہ دیا کہ جناب اس طرح بارش ہو چکی ہے اور کھانا میں ہے، مسموم ہے، اس میں زہر۔ اب بادشاہ کے سامنے جب کھانا لگ گیا تو بادشاہ تھا آخر وہ، اور جناب وہ ساقی بھی آ گیا پانی کے لیے پلانے کے لیے، اور مطبخ کا انچارج جو ہے وہ کھانا لگوا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ایسا کرو، مطبخ انچارج سے کہا کہ بیٹھ جاؤ دسترخوان پہ، اور یہ جو کھانا لگا ہے تھوڑا تھوڑا پہلے تم کھاؤ، اور ساقی سے کہا کہ جو تم نے پانی اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا تم پیو، اسے تو پی لیا، اس کو تو پتا تھا کہ میں نے کچھ نہیں ملایا۔ لیکن جب اس سے کہا کہ تم تھوڑا تھوڑا کھاؤ تو اس کو تو پتا ہے کہ اس میں تو اتنا بڑا خطرناک زہر میں نے ملایا ہوا ہے، کھایا میں تو گیا۔ انہوں نے کہا میں نہیں کھاتا، کیوں کھاؤ؟
تو آخر وہ جانوروں کو ڈالا گیا، وہ مر گئے، تو اس کی سازش پکڑی گئی، لیکن بادشاہ نے دونوں کو جیل بھیج دیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی زیادتی کے طور پہ، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو ساقی کتنے عرصے تک تو سازش میں شریک رہا نا، یہ آخری وقت میں ہو سکتا ہے بزدل بن گیا۔ کبھی آدمی اپنی بزدلی کی وجہ سے بھی گناہوں سے رک جاتا ہے۔ وہ ایک اخبار میں ایک لطیفہ یا پتہ نہیں واقعہ تھا، حقیقت تھی یا لطیفہ تھا، بہر اللہ عالم، کہ ایک آئی جی کے سامنے یا ڈی آئی جی صاحب کے سامنے کچھ اے ایس آئی پولیس کے پیش ہوئے، انہیں ترقی دینی تھی، اے ایس آئی کو ایس آئی بنانا تھا، تو پیش ہوئے تو ایک اے ایس آئی پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی آپ ترقی مانگتے ہیں، کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے درخواست دی ہے کہ مجھے ترقی دی جائے، کیوں؟ اس نے کہا سر میں اس لیے ترقی مانگتا ہوں کہ اتنی میری سروس ہے، میرا ریکارڈ دیکھ لیں، آج تک میری کوئی شکایت نہیں، میں نے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا، میں نے کبھی رشوت نہیں کھائی، ایک پیسہ حرام نہیں کھایا، میں نے کبھی ڈسپلن نہیں توڑا، اور بالکل پولیس رولز کے مطابق میں نے ڈیوٹی کی ہے، تو اب مجھے ترقی نہیں دیں گے تو کس کو ترقی دیں گے؟ میں حقدار ہوں۔ تو ڈی آئی جی صاحب نے بڑے غور سے دیکھا، اس نے کہا دو باتیں، ایک بات یہ ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم بے غیرت ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم بزدل۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سارے افسر جو ہیں تم پر راضی رہیں، تمہارے خلاف کسی نے بھی شکایت نہیں لکھی، جو بھی افسر ہے اس نے لکھا ہے کہ بڑے اچھے ریمارکس دیے ہیں کہ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم کو بغیرت قسم کے آدمی اپنے افسران کو بھی عورتیں شورتیں سپلائی کرتے ہوگے، اس لیے وہ خوش رہتے ہیں، ہمیشہ تمہیں اچھے مارک دیتے رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بھی کسی سے ناراض نہ ہو؟ انسان ہے، اس سے اگر 10 افسر گزرے ہیں کوئی تو بگڑ جاتا ہے۔ اور دوسری بات میں نے کہا بزدل ہو، تم نے رشوت اس لیے نہیں کھائی کہ شریف آدمی ہو، گناہ سمجھتے ہو، تم اس زہر کو ہضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، رشوت کھانے کے لیے بھی تو بہادر آدمی چاہیے نا جو اس کو ہضم کر سکے۔ تم کمزور بندے ہو، ڈر کے مارے تم نے نہیں کھائی، اس لیے تمہیں ترقی کے بجائے میں ہیڈ کانسٹیبل بناتا ہوں، ریولٹ۔ انہوں نے کہا پولیس میں رہنے کے بعد ایسا آدمی میں نے زندگی میں پہلا دیکھا ہے کہ جس کے کریکٹر رول میں کوئی نوٹ بھی نہ ہو، یہ کوئی بات ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ کیونکہ یہ رشوت جو ہے زہر ہے، اس کو ہضم کرنا آسان تھوڑا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی بڑے بڑے حوصلوں کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان سارے حالات کے باوجود بادشاہ نے ان دونوں کو جیل میں بھیج دیا کہ ابھی کچھ ہو جائے، اب تم کمزور پڑ گئے، تم نے اعراض کھول دیا، پہلے تم شریک کیوں ہوئے؟ تو بہرحال دونوں جیل میں چلے گئے۔ اب جب جناب دونوں جیل میں آئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف، اب نے دیکھا نا جی، اچھا علماء کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کے پاس کیوں آئے؟ تو اس کی ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ایک ہی سیل تھا نا جی، تھے تو شاہی خاندان سے قیدی بن کے آنے والے، تو ان کو ایک ہی جگہ رکھا گیا، باہر کے ایک ہو تو آپس میں ملیں گے اور کہا جائے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ یوسف علیہ السلام کا جمال، یوسف علیہ السلام کا حسن، یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار، اور جیل میں آ کر بھی عبادت اور اللہ کے ساتھ لگاؤ، اللہ کا ذکر، اور کسی کے ساتھ بھی برائی نہ کرنا، ہر بندے کی خبر گیری کرنا، کوئی بیمار ہے عیادت فرما رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے تسلی دے رہے ہیں، ہمدردی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، یہ چیز جو تھی اس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے گرویدہ ہو گئے۔ اور کبھی کبھی آ کر یوسف علیہ السلام سے عجیب عجیب باتیں بھی پوچھا کرتے تھے اور یوسف صاحب بھی بتا دیتے۔ تو اب آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے خواب دیکھا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ دو نوجوان آئے، انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نے کہا کہ انی ارانی آصر خمرا، آصر اصار کہتے ہیں نچوڑنا، کسی چیز کو نچوڑنا۔ اب شراب تو نہیں نچوڑا جاتا نا، نچوڑا تو انگوروں کو جائے گا، اس سے شراب نکلے گا، تو جب معال شراب ہے تو اس لیے کہا میں شراب نچوڑتا ہوں۔
انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں ان چیزوں سے نچوڑ کے بادشاہ کے لیے جام شراب تیار کر رہا ہوں. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، کہ میں نے سر پہ روٹی اٹھائی ہوئی ہے، کھانا لگایا ہوا ہے، اور تاکل الطیر منہ، پرندے جو ہیں وہ اڑ اڑ کے اس کھانے کو کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، کہ یوسف علیہ السلام آپ مہربانی کر کے ہم دونوں کے خواب کی تعبیر بتلائیں. اچھا، اس میں بھی علماء کے دو قول ہیں. بعض علماء یہ فرماتے ہیں انہوں نے خواب شاب دیکھا ہی نہیں، ظاہر سے بات نہیں، یہ یوسف علیہ السلام کا امتحان تو کر. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے خواب دیکھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. اب دیکھیں شان پیغمبری کہ موقع ملا تو فوراً اپنی توحید کی دعوت میں کہ اب یہ بندے آئے ہوئے ہیں، آپ دیکھ کے تعبیر لینا چاہتے ہیں، مجھے موقع میں گیا. انہوں نے کہا دیکھو پہلے بھی تو میں تم کو تمہارے توام آنے سے پہلے بتلا دیا کرتا تھا کہ کیا آئے گا، کیا ہوگا، کیا ملے گا، کیا ساری چیزیں. اللہ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے اور میں نے وہ ملت ہی چھوڑ دی، وہ قوم چھوڑ دی، وہ جماعت چھوڑ دی جن کا اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں. اور میں تو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی پیروی کرنے والا آدمی ہوں. اور ان سب کا دین کیا تھا؟ ما کان الناس یشرکون باللہ. اور پھر اس کے بعد دیکھیں جناب کتنے پیار سے اللہ کا پیغمبر تبلیغ. یاد رکھیں کہ دعوت دینا جو ہے، کسی کو دین کی دعوت دو تو اس کا بھی اسلوب ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ بڑی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ کسی کو بلائیں. اگر آپ کسی کو فوراً سختی سے کہیں گے، ڈانٹیں گے تو بات کون سنے گا؟ آج کے دور میں تو بچہ اولاد بات نہیں سنتی تو دوسرا کیا. دیکھیں کتنا پیارا کتاب کہ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھی، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اچھا تم یہ مجھے بتاؤ کہ ڈھیر سارے رب بنا لینے، یہ بھی رب، یہ بھی رب، یہ بھی رب، یہ بھی دیوی، یہ بھی دیوتا، یہ بھی دیوتا، ہر شہر میں دیوی الگ ہے، دیوتے الگ ہیں، یہ اتنے سارے خدا بنا لینے، اتنے سارے رب بنا لینے، بہتر ہے کہ ایک کو رب ماننا بہتر ہے کہ عقل کا. یہ کیا بات ہوئی کہ ہر گلی میں رب؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر شہر میں رب کھڑا ہے، دیوی کھڑی ہے، دیوتا کھڑا کہ ایک خدا. اور یا فرمایا کہ یار یہ بھی یاد رکھو کہ جن کو تم نے رب بنایا ہوا ہے، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون.
اور فرمایا کہ جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے یہ تو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، کسی کا نام لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو غریب نواز، کسی کو دینے والا، کسی کو لینے والا، کسی کو انداتا، یہ سب تم نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تو حکم نہیں دیا، اللہ نے فرمایا کہ ان کو تم کہو داتا کو، اللہ نے تمہیں حکم دیا ایک مشکل کشا بولا، سب تمہارے رکھے ہوئے نام ہے، جیسے پہلے بت پرستوں نے نام رکھے تھے، آج بھی اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرنے والوں نے بھی نام بنائے ہوئے کہ جی یہ فلاں مشکل اگر پڑ جائے تو فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، یہ فلاں مصیبت پڑ جائے تو پھر فلاں کے پاس جاؤ۔ یعنی واقعی بزرگوں نے بھی آگے باقاعدہ جیسے آپ ڈاکٹروں نے تقسیم کیا ہوا ہے نا، یہ گلے کا ڈاکٹر ہے، پیٹ کا، پیروں نے بھی تقسیم کی، ان کے بھی ماشاءاللہ مختلف کام ہوتے ہیں کہ عورت بیمار ہو تو پھر فلاں پیر کے پاس جاؤ، اور جانور بیمار ہو تو پھر فلاں پیر کے پاس لے جاؤ، اور بعض پیر تو ماشاءاللہ سانپوں کے بھی پیر ہیں، آپ کے انڈیا میں جا رہے ہیں وہاں سانپ کٹھے ہوتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہدایت دے، اب تو دعا کر سکتے ہیں اور تمہارے پلے میں کچھ تو ساری آپ نے دعوت کی، توحید کا سبق دیا، سبق دینے کے بعد پھر ان کو خواب کرتا ہے کہ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ۔ اب پیغمبر کی شان دیکھو کہ نام نہیں دیا، بات فرمائی، کہنے کہ ہاں تم دونوں میں سے ایک آدمی جو ہے نا وہ تو پھر اپنے عہدے پہ واپس بحال ہو جائے گا، اور وہ تو اپنے بادشاہ کو جا کے پھر وہ شراب وراب بھی پلائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا، باقی رہ گیا نا دوسرا جو ہے عمل آخر، یہ نہیں کہ تم کیوں کسی کو کیا تکلیف پہنچائے، بات کرنے کا بھی تو اندازہ ہوتا ہے۔ وہ عمل آخر، وہ اور جو ہے نا فیسلب، اس کو پھانسی دی جائے، اس کو پھانسی فتأکل الطیر من رأسہ، اور جب وہ مر جائے گا پھینک دیں گے تو اس کے دماغ کو، اس کے سر کو، بھیجے کو جو ہے پرندے آ کے چھیڑیں گے اور کھائیں گے، اس کے لیے پھانسی ہے، اور ایک جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اچھا بعض علماء کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے یہ تعبیر سنائی نا تو وہ جس نے کہا تھا نا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کھانا ہے میرے سر پہ اور روٹی ہے اور سر پہ، اور انہوں نے کہا جی میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا، آپ نے تو جھوٹ بولا تھا حضرت، آپ تعبیر دے رہے ہیں۔ تو اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، آپ نے فرمایا جھوٹ بولا یا سچ کا، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا جو تم نے پوچھا۔ نبی کے ساتھ اگر جھوٹ بولتے ہو پھر بھی تمہاری جھوٹ کی سزا یہ ہے کہ فیصلہ جو میں نے تعبیر کی ہے یہ ہے، اور اگر تم نے باقی خواب دیکھا ہے تو پھر جو تعبیر ہوگی وہ آگے ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے سنا اب تو اللہ کی تقدیر کا بھی فیصلہ ہو، جو تم نے پوچھا تھا اور میں نے بتایا ہے وہ فیصلہ ہو۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ اور جن کے بارے میں آپ نے خواب میں تعبیر میں یہ بتایا تھا کہ تم اپنے عہدے پہ بحال ہو جاؤ گے، آپ نے بتایا دیکھو تم اپنے عہدے پہ جا رہے ہو، کم از کم اب تم نے جا کے پھر ساقی گری کرنی ہے اور بادشاہ کی محفل میں جا کے تم نے پلانا ہے، تمہارا قرب تو حاصل ہو گیا، برات بھی تمہاری ہو گئی اور بادشاہ خود تمہیں اسی وظیفے پہ بلا رہے ہیں، تو اب ایک میرا کام بھی کرنا کہ کم از کم بادشاہ سے یہ تو کہنا کہ تمہارے ملک میں یہی انصاف ہے کہ جنہوں نے چھیڑا، جنہوں نے مکر کیا، جنہوں نے بہلایا پھسلایا وہ تو گھروں میں عیش کریں، اور جو گناہوں سے بچا، جنہوں نے تمہارے شاہی حرم کی عزت کی حفاظت کی، اس کو بے گناہ جیل میں ڈال دیا، کوئی عقل کی بات۔ تو کم از کم ان کو اپنے اس زمانے میں ایک بات یاد رکھیں، ویسے بھی رب کا معنی جو بطور لغت کے ہوتا ہے پالنے والا، تو اس وقت اس کا اطلاق جو ہے کسی سردار پہ، بادشاہ پہ، عام لوگوں پہ بھی ہوتا تھا، جیسے اپنی مثل کبھی کبھی محاورات میں آتا ہے کہ بھی یہ عورت کیا کام کرتی ہے تو آگے لکھتے ہیں رب مثل گئی، یہ گھر کی تربیت بھی ہے، نوکری نہیں کرتی، کیا لکھ دیتے ہیں دستورہ ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، اگر وہ بیچاری کوئی کام نہیں کرتی ہے کہ رب بدل بیٹھی گھر کی مربیہ ہے اس کو بھی اچھا اسی طرح کہتے ہیں رب الدار، یہ اس حویلی کا مالک ہے، لیکن اب حضور نے حکم دے دیا
کہ کسی غلام کو یہ نہ کہا کرو عبدی، کیونکہ سب اللہ کے بندے. اور اسی طرح جو ہے کوئی آدمی اپنے مالک کو یہ نہ کہے ربی، بلکہ اس کو اپنا نام لے کے پکارے، کیونکہ سب اللہ کے بندے ہیں اور کوئی کسی کا رب نہیں ہے. لیکن اس دور میں اس لفظ کا اطلاق جائز تھا. اچھا خدا کی شان ہے جب انسا الشیطان ذکر ہو، وہ چھوٹ کے آ گیا، شیطان نے اس کے دل و دماغ سے یہ بات ہی نکالا. اچھا ویسے بھی اللہ معاف فرمائے جب آدمی کا کام ہو جائے تو کون یاد کرے؟ وہ تو چھوٹ گیا، عہدہ بھی مل گیا، اقتدار بھی مل گیا، بادشاہ کی محفل میں بھی آ گیا. اچھا پھر کام بھی کھانے پلانے والا، کام بھی جتنی بھی ایسی دینت پلانے کے بعد ویسے اچھے اچھے ہوش والے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ کیا یاد رکھتا بدبخت، کام بھی ایسا تھا نا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر یوسف کی طرف راجع ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے خدا کو بھول بیٹھے اور اس کو پیغام دے بیٹھے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ کیوں، یہ بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ بھئی وہ ایسی بات کر بیٹھے، ورنہ جب اللہ نے کنویں سے نکالا تو مالک نے، اور تمہیں بچایا تو مالک نے. اسی لیے ایک آدمی آیا نا جی، تو وہ کہنے لگا حضرت یوسف علیہ السلام سے، کہتے ہیں وہاں کا جو جیلر تھا نا جی، وہ حضرت یوسف سے اتنا متاثر ہوا کہ آگے کہنے لگا کہتے یوسف مجھے تو آپ سے محبت ہو گئی، خدا کے لیے میرے ساتھ محبت نہیں کرنا. یوسف انہوں نے کہا حضرت کیا بات؟ انہوں نے کہا واللہ میرے دل میں آپ کی اتنی محبت ہے، اتنی عقیدت ہے کہ میرے بس میں ہو تو میں تو ابھی آپ کو جیل سے نکال دوں، لیکن میں جیلر ہوں، میں نکال تو نہیں سکتا. البتہ یہاں جتنی سہولتیں آپ کو دے سکتا ہوں نا وہ آپ کو ملے. لیکن آپ محبت سے کیوں؟ آپ نے فرمایا پہلے میری خالہ نے مجھ سے محبت کی تو مجھ پہ چوری کا الزام لگایا گیا. پھر اس کے بعد جناب میرے بھائیوں نے آ کے ابے کے سامنے محبت کا اظہار کیا تو جا کے مجھے جناب کنویں میں ڈالا. پھر ایک امراۃ العزیز تھی، اس نے بھی مجھ سے محبت کی، جو ہے جیل بھجوا دیا. تم اور محبت کر کے مجھے کہاں پہنچانا چاہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا مجھے تو محبت راس ہی نہیں آئی کسی کی. میرے ساتھ جس نے محبت کی ہے میں محبت کا ڈسا ہوا تو ہوں، اور میں نے کیا جرم کیا ہے؟ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ فَأَنْسَاهُ کا ضمیر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف راجع ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں اسی کی طرف راجع ہے کہ وہ جب چھوٹ کے گیا اس کے دل و دماغ سے وہ بات نکل گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو لبث فی السجن بضع سنین، کئی سال جو ہے وہ جیل میں رہنا پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ دروس قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ضمن میں ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو پڑھ رہے تھے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارک جس کو خود اللہ نے احسن القصص قرار دیا ہے، اور جس میں بہت بڑے عبر ہیں، بہت بڑے مواعظ ہیں، بہت بڑے حکم ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارک اس مقام پہ ہم نے تقریباً چھوڑا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں زنان مصر نے مختلف باتیں کی تو ان کو عزیز مصر کی بیوی نے دعوت پہ بلایا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ گئے. تو اب امراۃ العزیز کو ایک بات کہنے کا موقع ملا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے اپنے گھروں میں محفلوں میں بدنام کرتی ہو کہ میں ایک غلام کے حسن کا شکار ہو چکی ہوں. تم نے کیا کیا؟ بہرحال میں نے کوشش کی لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، اور اگر یہ اسی بات پہ اڑا رہا تو پھر اس کو سزا بھگتنی ہوگی، کہ وہ صاحب اقتدار تھی عزیز کی بیوی. اب زنان مصر نے ہر قسم کے پھر ہتھ کنڈے استعمال کیے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی
کہ یا اللہ مجھے مہربانی فرما کہ ان کے اس ظلم سے بچا لیں. یہ جس طرف مجھے بلانا چاہ رہی ہیں اس سے تو پھر وہ جیل جانا بہتر. عورتوں کے قید سے، عورتوں کے جال میں پھنسنے سے تو پھر وہ جیل کی جو زندگی ہے وہ بہتر. اور ساتھ یہ شان پیغمبر ہے، حالانکہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے لیکن یہ عظمت شان پیغمبر ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تصرف عنی کیدہن، کہ میرے اللہ اگر آپ نے ان کے اس جال مکر کو نہ پھیرا مجھ سے، ہو سکتا ہے میں بھی بشر ہوں، انسان. یہ تواضع ہے اور مقام بشریت کا تقاضا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا سن لی اور عزیز مصر نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ بھئی بہرحال، حالانکہ عزیز مصر جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام تو معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، لیکن چونکہ اب ایک بات چل نکلی تھی مصر میں اور بڑے گھروں میں ہر وقت اسی بات کا چرچا تھا، اس بات کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو ہم جیل بھیج دیتے ہیں. جب انہیں جیل بھیج دیا جائے گا تو یہ معاملہ جو ہے خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا اور لوگ شک ہو جائیں گے، اگر وقت گزرنے سے زخم بھر جاتے. تو یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی گناہ کے انہیں جیل میں بھیج. یعنی اس سے یہاں ایک طرف یوسف علیہ السلام کی مظلومیت، تو دوسری طرف اس دور کے سرمایہ دار اور برسر اقتدار لوگوں کی ذہنیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جانتے ہیں بے گناہ ہے. یعنی عزیز مصر خود کہہ چکا ہے اپنی بیوی سے کہ تمہاری غلطی ہے، یوسف علیہ السلام تو بے گناہ ہے. یہ جانتے ہوئے کہ بے گناہ ہے، لیکن ہماری عزت میں چونکہ بات ہو رہی ہے لہٰذا جیل بھیج دو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اقتدار پہ بیٹھنے کے بعد یہ کھیل نئے نہیں ہے، یہ بہت پرانا. یہ اقتدار کی کرسی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس پہ بیٹھنے کے بعد پھر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، ورنہ وہ انصاف پہ قائم نہیں رہتے. اب جب یوسف علیہ السلام جیل میں بھیج دیے گئے تو ان کے ساتھ دو آدمی اور بھی اسی زمانے میں اسی وقت میں تقریباً جیل میں آئے. ایک بادشاہ ریان کا ساتھی تھا اور ایک اس کے مخبز کا یعنی باورچی خانے کا کچن کا انچارج. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں نے اصل میں مل کے سازش کی تھی کسی سے پیسے لے کر بادشاہ کو زہر دینے کی. سازش میں دونوں شریک تھے، لیکن بعد میں کچھ گھبرا گیا. وہ ساقی جو تھا جس کی دن میں شراب پیش کرنا تھا وہ کچھ گھبرا گیا، لیکن طباخ نے کھانے کے اندر زہر ملا دی اور جب کھانا چن لیا گیا دسترخوان پہ لگ گیا، بادشاہ جانے لگا تو ساقی کہنے لگا کہ کھانے میں زہر. وہ ڈر گیا، گھبرا گیا اور اس سازش پر وہ قائم نہ رہے اور یہ سوچا کہ اچھی بات یہ ہے کہ میں اس راز کو کھول دوں، بجائے اس کے کہ اور کوئی کھولے تو مجھے ایک تو یہ ہے کہ میں بچ جاؤں گا، دوسرا ہو سکتا ہے مجھے انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے کہ میں نے اینڈ ٹائم بتا کے بادشاہ کی جان بچا لی. تو بادشاہ نے حکم دیا اور جو مطبخ کا انچارج تھا اس نے کہا کہ نہیں، ساقی نے شراب میں زہر دلائی. بادشاہ نے حکم دیا کہ شراب سے ساقی کو پلایا جائے اور کھانے سے اس باورچی کو کھلایا. اب اس نے تو پی لیا، اس کو تو پتا تھا کہ شراب اس میں کوئی زہر شہر نہیں ہے، لیکن جب اسے کہا گیا ابھی تم کھانا کھاؤ تو اس نے انکار کر دیا. جب اس کھانے کو کسی جانور کے آگے ڈالا گیا وہ مر گیا تو تسلی ہو گئی، یقین ہو گیا تو اس میں زہر ہے. لیکن بادشاہ نے یہ مناسب سمجھتے ہوئے کہ بھی سازش میں تو دونوں شریک تھے، ایک آدمی آخر وقت میں صرف اظہار کر رہا ہے، ورنہ پہلے تو دونوں اس میں الزام تھے، دونوں کو جیت گئی. اب جب وہ دونوں جیل میں آ گئے اور یہ باتیں کتاب تلمود میں بھی، تورات میں بھی اور کتب سابقہ کی روایات میں بھی باتیں موجود ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو انہوں نے تو جیل کو ایک قسم کی مسجد بنا دی
کیونکہ جب اللہ والا ایک اللہ کا پیغمبر تو صبح و شام درس، تبلیغ، دعوت، ذکر، عبادت، اور ایسا ماحول بن گیا کہ ہر آدمی جو تھا جیل کا وہ دیوانہ ہو۔ اسی طرح تاریخ میں اب بھی یہ بات موجود ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت جن کا لقب تھا، انگریزوں کے زمانے میں انہیں جیل میں بھیجا گیا تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ صبح کے وقت میں قرآن شریف پڑھتے تھے، اور اتفاق سے وہ بارک جو تھی جس میں شاہ صاحب کو رکھا گیا تھا وہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اس کی کوٹھی کی دیوار کے ساتھ ملتی تھی۔ باہر کی طرف کوٹھی تھی، اندر کی طرف بارک تھی، کیونکہ بڑے بڑے جو اہم قیدی ہوتے تھے ان کو خصوصی طور پر سیلوں میں رکھا جاتا تھا۔ تو اس کی بیگم جو ہے اس انگریز سپرنٹینڈنٹ جیل کی بیوی جو تھی، تو وہ کبھی کبھی صبح کے ٹائم پہ جب اٹھتی تو اپنے لان میں اس کے پھول وول لگے ہوئے تھے تو وہ صبح اٹھ کے ذرا چلتی واک شاک کرنے کے لیے تو کانوں میں آواز جب آتی تو دیوار کے ساتھ کان لگا کے کھڑی ہو جاتی، اور شاہ جی تو اپنا اندر جیل میں بیٹھے پڑے انہیں تو نہیں پتا کہ کوئی آدمی سن رہا ہے ادھر سے، وہ تو اوپر جیسے اس مسجد میں اوپر روشن دان ہے، اونچے اونچے روشن دان ہوتے ہیں کہ چلو ہوا شوا کا گزر ہو جائے، لیکن کوئی جیلی قیدی جو ہے وہ نکل۔ تو آخر سپرنٹینڈنٹ جیل کو پتہ چلا تو اس نے باقاعدہ اپنے حکام کو، اپنے حکام بالا کو لکھا کہ اس قیدی کو میری جیل سے نکالا جائے، اگر یہ چند دن یہاں رہا تو میری بیوی مسلمان ہوگی۔ آخر اللہ والوں کے اثرات تو کہ وہ ان کو جہاں بھی خدا رکھتا ہے انہیں کام تو دین کا کرنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھی ایسے اثرات مرتب ہوئے کہ یہ بات بھی روایات میں موجود ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل آیا اور اس نے کہا کہ حضرت یوسف یہ تو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کو جیل سے نکال دوں، لیکن بہرحال اندر جتنی آرام، سہولت اور آپ کے لیے میں خدمت کر سکتا ہوں اس میں کوتاہی نہیں کروں گا، مجھے تو آپ سے انتہائی محبت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً گھبرا کے فرمایا، انہوں نے کہا بھائی تم میری خدمت کرو نہ کرو لیکن مجھ سے محبت نہ کرنا۔ تو وہ بیچارہ گھبرا گیا، اس نے کہا عجیب بات، فرمایا پہلے میری جو خالہ تھی نا ان کے میں میری پرورش کی تھی وہ بھی مجھ سے محبت کرتی اور وہ چاہتی تھی کہ میں ان کے پاس رہوں، باپ کے گھر میں نہ ہوں، تو پھر بھی مجھ پر چوری کا الزام لگا کہ جناب یہ کپڑا چرا کے یوسف علیہ السلام چلے گئے ہیں تاکہ وہ اس الزام میں پکڑ کے مجھے اپنے پاس لے جائیں۔ پھر میرے باپ نے محبت کی تو میرے بھائی مجھے قتل کرنے کے لیے کنویں میں پھینک گئے۔ اس کے بعد امراۃ العزیز عزیز کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو آج جیل میں بیٹھا ہوں، پھر تم محبت کر کے مجھے کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ مجھے تو محبت راز ہی نہیں آتی، خدا کے لیے محبت نہ کرنا مجھ سے۔ تو اب سیدنا یوسف علیہ السلام کی دیانت، ثقافت، عبادت دیکھ کے وہ دونوں قیدی جو ہیں وہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا، آپ مہربانی کر کے ہمیں خواب کی تعبیر۔ ایک نے کہا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے کہ انی ارانی آصر خمرا، یہ خمر جو ہے مجازن کہہ دیا گیا ہے، ورنہ خمر شراب تو نہیں نچوڑا جاتا، نچوڑا تو اس سے کشید کیا جاتا ہے انگور سے اس کا پانی، پھر وہ جا کے شراب بنتا ہے، لیکن معال تو اس کا شراب ہی ہے نا، اس لیے اس نے کہہ دیا کہ میں شراب نچوڑتا ہوں، ورنہ شراب تو نہیں نچوڑا جاتا۔ اور میں جام میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر کھانا ہے، روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، بہت بڑا لگن ہے، اور پرندے جو ہیں وہ روٹیاں میرے سر سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا کوئی بات نہیں، تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس جو بھی تو آماد ہے اس سے پہلے بھی میں تمہیں خبر دے دیا کرتا ہوں، بتا دیتا ہوں، حالانکہ وہ تو خواب نہیں ہوتا، یہ تو خواب ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی بتلا دیا کہ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس قوم کو جو اللہ پر ایمان نہیں لے آتے اور آخرت پر ایمان نہیں لے آتے، میں اس ملت کو چھوڑ چکا ہوں۔ اور صرف یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی باتوں کی توفیق دی ہے، بلکہ میں نے اپنے آبا سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اتباع کی۔
اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دادے کا ذکر کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ بات نہیں، اور پھر ذکر بھی ایسے کیا کہ جو سب سے بڑا شان والا تھا اس کا نام پہلے لیا، ورنہ آپ تو یعقوب کے بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو آپ کا پہلا تعلق تو حضرت یعقوب سے بنتا ہے۔ لیکن قرآن فرماتا ہے کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم، پہلے ابراہیم کا نام سب سے بڑی شان تو ان کی، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر اسحاق کا نام ہے، یعنی ترتیب جو ہے الٹ تھی۔ اس کو محاورات مصطلحات علماء میں کہتے ہیں کہ من الاعلی الی الادنی، کبھی ہوتا ہے من الادنی الی الاعلی، کہ کبھی تو آدمی اوپر سے شروع کرتا ہے، بڑے سے شروع کرتا ہے پھر چھوٹے سے آتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹے سے شروع کرتا ہے اور بڑے تک۔ اور اس بات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں اور پیغمبر کی عظمت دیکھیں کہ اللہ کا نبی جیل میں، لیکن قید خانے میں جو موقع مل گیا بات کہنے کا کہ دو آدمی ہیں عقیدت مند ہو کے میرے پاس آئے ہیں، تو یہ ایک فرصت ہے، ایک موقع ہے، میں اس موقع کو کیوں ضائع، تو فوراً اپنی اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہنے لگے میرے قید کے ساتھیوں، اچھا یہ بتاؤ بہت سارے رب بیٹے ہوتے ہیں یا کیوں، تم تو خود بادشاہ کے ملازم رہ چکے ہو، سردار ایک اچھا ہوتا ہے یا 8 سردار اچھے ہوتے ہیں، 10 سردار اچھے ہوتے ہیں، ادھر بلا رہا ہے ادھر بلا رہا ہے ادھر بلا رہا ہے ادھر بلا رہا ہے، یا ایک سردار اچھا ہو کہ آدمی نے اسی ایک کی بات سننی ہے، ایک کی بات ماننی ہے، اسی کے احکام پہ چلنا، یعنی ایک بات تو عقل کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جب 10 سردار ایک بندے کے ہوں، غلام ایک ہو اور سردار 10 ہو، انار ایک ہو اور بیمار 100 ہو، یہ تو عقلی طور پر بھی واضح بات ہے کہ ایسی بات میں اصولی بات ہے کہ 10 خدا نہیں اچھے ہوتے، اگر 2 خدا بھی ہوں تو عالم کا نظام تباہ ہو جائے، یہ جائے کہ کوئی 10 خدا مانے یا 3 خدا مانے یا کروڑوں دیوی دیوتا مانے، یہ تو عقلی دلیل تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا دلیل نقلی بھی دی کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، اور یہ جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں کہ کہیں لات ہے، کہیں حبل ہے، کہیں عزا ہے، کہیں بدن ہے، کہیں سوال ہے، کہیں یغوثا ہے، کہیں یعوقا ہے، کہیں نصرا ہے، یہ تم لوگوں نے نام رکھے، تم لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ اس خدا سے ہم نے خیر مانگنی ہے اور اس سے شر مانگنا ہے، یہ یزدا ہے اور یہ اہرمن ہے، یہ نور کا خالق ہے اور یہ ظلمت کا خالق ہے، یہ خیر کا خالق ہے اور یہ شر کا خالق ہے، یہ کیا تم نے نام بنا رکھے؟ عجیب بات ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی حجت ہے، کوئی برہان ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اس کے لیے کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، صرف اللہ کا حکم، اور یاد رکھو آپ نے فرمایا اس کا حکم ہے کہ نہ سوا اس کے کسی کی عبادت جائے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں، وہ نہیں جانتے، اور اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، کبھی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، کبھی مردوں کو سجدے کرتے ہیں، کبھی جنوں کو سجدے کرتے ہیں، شخصیت پرستی بھی کرتے ہیں، مردہ پرستی بھی کرتے ہیں، بت پرستی بھی کرتے ہیں، کوئی سورج کا پجاری ہے، کوئی چاند کا پجاری، یہ کیا بات؟ یعنی اس سے ایک سبق ملا کہ داعی حق جو ہوتا ہے، یعنی دعوت دینے والے کا یہ کام ہے کہ جب بھی موقع ملے پھر اپنی دعوت کو وہ نہ بھولے، فوراً سب سے پہلے اپنی دعوت کی بات۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آدمی یہ نہ دیکھتا رہے، ایک موقع مل گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے
ایک آدمی آپ کی طرف کسی حال میں متوجہ ہو کے آیا، آپ اپنی بات بتائیں، آپ اپنی دعوت اس کے سامنے رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسلوب دعوت دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ایسی بات جو ہے کیسے بیان فرمائی کہ وہ قید میں بیٹھے ہیں لیکن کہتے ہیں یا صاحب بھائی السجن، تم تو میرے قید کے ساتھی ہو بھائی، تم تو میرے دوست ہو، تم تو میرے صاحب ہو، ہم تو کٹھے اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم تو کافر ہو، تم تو غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہو، یہ بات نہیں کہا۔ بڑا اسلوب ہے، انداز ہے، بیان ہے۔ اور اس لیے کہ جب دعوت پیغمبرانہ کے مطابق، جب اسلوب کریمانہ کے مطابق آپ کسی سے بات کریں گے تو وہ بات اثر، اور وقت ضائع کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو فرصت مہیا کی تھی آپ نے ضائع کر۔ اس لیے حضرت جلندری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ جو ختم نبوت کے ایک بڑے عظیم رہنما گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں اسٹیشن پہ آیا، اس دور میں سادہ وقت تھا، کہتے ہیں کہ میں نے 2 آنے یا پتہ نہیں 4 آنے کی ایک چائے کی پیالی خریدی اور 4 آنے کا ایک رس خریدا، ایک کیک خریدا کہ بھئی اب گاڑی کا ٹرین کا آنے کا وقت ہے، اب یہی ناشتہ ہے تو ٹھیک ہے، تو لے لیا اور میں نے ناشتہ کیا، ناشتہ کر کے چل پڑا۔ فرماتے ہیں کہ راستے میں مجھے خیال آیا کہ محمد علی تم نے تو ناشتہ کر لیا، اپنا پیٹ بھی بھر لیا، ختم نبوت کے جو تم سپاہی ہو اور ختم نبوت کے کاز تمہارا مشن ہے اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ فوراً میں نے اپنا جو ساتھ میرا چھوٹا سا بیگ تھا کھولا، اس میں سے ایک کارڈ نکالا، اس وقت جوابی کارڈ ہوتے تھے، 3 پیسے کا ایک کارڈ ہوتا، جوابی کارڈ بھی نکالا اور اس پر ختم نبوت کا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا، وہ لایا اور وہ جو کینٹین والا تھا، کیفیٹیریا والا، میں نے کہا کہ میرے بھائی یہ ختم نبوت کے مجلس کا ایک کارڈ ہے، اگر کبھی قادیانیت کے بارے میں کوئی بات ہو، مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں اسی پر 1-2 سطر کا خط لکھ کے بھیج دیں۔ فرماتے میں لے کے چلا گیا، کہتے کئی سال کے بعد اسی آدمی کا کارڈ ملا کہ ہم فلاں چک کے رہنے والے ہیں، سندھ کے فلاں علاقے میں ہم رہتے ہیں، وہاں مرزائیوں نے، قادیانیوں نے اپنے مبلغ بھیجے ہیں اور اتنا زور لگایا ہے کہ کئی لوگ جو ہے قادیانی بن گئے، تو آپ نے مجھے کارڈ دیا تھا، میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں کارڈ ملا، ہم نے اسی وقت بیٹھ کے فیصلہ کیا، مولانا لال حسین اختر کو بلایا، مولانا محمد حیات صاحب کو بلایا اور بڑے بڑے علماء جو اس مسئلے پر ماہر تھے اور اس مسئلے پر اتھارٹی تھے، ان سب کو لے کر ہم اس بستی میں پہنچے، جلسے کیے، تقریریں کی، مرزائیوں کو دعوت مناظرہ دی۔ وہ جب آئے تو شکست کھا گئے اور جن لوگوں کو مذبذب ہو گئے تھے یا قادیانی ہو گئے تھے، اللہ نے پھر ان کو اسلام نصیب فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ میں چھوٹی سی غلطی کرتا کہ اگر وہ کارڈ نہ دیتا تو اس بیچارے کو کیا پتا میں نے کس کو کہ، لیکن میں نے اس وقت کو ضائع نہیں کیا، اپنی جماعت کا، اپنے منشور کا پیغام میں نے پہنچا دیا، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا کہ کتنے لوگوں کا ایمان بچ گیا۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھا کریں۔ یہ آج کل ہماری جدید تہذیب جو ہے نا جی، اس میں کچھ یہ ہو گیا ہے کہ دیکھو جی ہم تو مولوی صاحب کو ملنے گئے تھے اور مولوی صاحب نے تو اپنی تکلیف شروع کر دی، یار ان مولویوں کو کوئی پتہ نہیں بیماری لگی ہوئی ہے کیا لگا، یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ ان پر شرعاً ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ میرے پاس آئے، کسی بہانے سے آئے ہیں تو بات سنیں گے، پتہ ہے ویسے تو آپ نہ سنتے میری بات۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے اپنی جیل کی زندگی کو سامنے نہیں رکھا، فوراً توحید کا سبق پڑھا اور اس کے بعد ان کو تعلیم کہ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھیو، اما احدکما، تم 2 میں سے ایک آدمی جو ہے وہ تو اپنے بادشاہ کو پھر جا کے جہنم پلائے گا، واما الاخر، اور تم میں سے دوسرا جو ہے فیسلب فتأکل الطیر، اس کو پھانسی دی جائے گی اور اس کا گوشت جو ہے وہ پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اچھا اب دیکھیں یہاں بھی اسلوب ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا ابھی ساتھی تم جو ہے نا تم تو کل جاؤ گے، ٹھیک چھوٹ جاؤ گے،
اور پھر اپنی ڈپٹی پہ بھی چلے جاؤ گے اور اپنے بادشاہ کو شراب پلاؤ گے. باقا یعنی اما احدکما، تم دو میں سے ایک، تاکہ براہ راست کسی کو یہ کہنا کہ تم پھانسی کٹ جاؤ گے، تمہارے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور تمہارا انجام بڑا برا ہونے والا ہے، بھیانک ہونے والا ہے. تو یہ اسلوب کے خلاف تھا، یہ شان کرم کے خلاف تھا. اس لیے ایک بات کی وہ بات واضح تھی کہ بھئی آخر شراب تو اسی نے پلانا ہے جو ساتھی تھا، اور جب دوسرے کے سر کے اوپر سے پرندے کھا رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پھانسی کرے گا اور اس کے گوشت کو نوچا جائے گا. لیکن آپ نے کسی کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا اما الآخر فیسلم. تو علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ نے یہ تعبیر بیان فرما دی تو ان میں سے وہ دونوں جو ہے کہنے لگ گئے کہ جی ہم نے تو خواب نہیں دیکھا تھا، ہم تو بس ویسے آزمانا چاہتے تھے کہ جیل میں بڑا چرچا تھا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بڑا خواب کا علم دیا. یہ خواب کی تعبیر مستقل علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس میں بڑی خصوصی مہارت عطا فرمائی. آپ نے فرمایا دیکھو تم نے خواب دیکھا تھا یا نہیں دیکھا. ایک نبی کے سامنے آ کے اس کو بطور خواب کے کہنا اور تعبیر لینا، اور میں نے تعبیر اب خود ہی امر، اب اللہ کی تقدیر کا وہی فیصلہ ہو گیا جیسے تم نے پوچھا اور میں نے جواب. اب جب یہ بات ہو گئی وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر کے بعد یہ بات جو تھی گمان میں آئی، خیال میں آئی کہ ان دو میں سے ایک جو ہے اس کو تو نجات ملنے والی ہے، اس کو بلایا، اس کو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تمہیں تو بہرحال نجات مل جائے گی، تم اپنے وظیفے بھی چلے جاؤ گے. اذکرنی عند ربک. یاد رکھیں کہ اس زمانے میں رب جو ہے بادشاہ کو بھی کہتے تھے، رب جو ہے وہ سردار کو بھی کہتے تھے. جیسے آج بھی محاورات میں عورت کو کہتے ہیں ربۃ البیت، اسی طرح کہتے ہیں رب الدار، فلاں حویلی کا مالک. تو یہ لفظ جو ہے بطور بادشاہ کے، بطور مالک کے بھی استعمال ہوتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کی شریعت چونکہ قیامت تک ہے، تو لہٰذا ان چھوٹے چھوٹے لفظوں کی بھی احتیاط کر دی گئی کہ بھی اب آپ کسی کو رب نہ کہیں، آپ اپنے ملازم کو عبدی نہ کہیں، کیونکہ ہر بندہ اللہ کا عبد ہے. آپ اس کو فتایا کہیں، فتات کہیں، لیکن عبدی نہ کہیں، کیونکہ یہ لفظ جو ہے اس کی نسبت صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے. تو سرکار دو عالم کے زمانے میں شریعت نے ان الفاظ کا بھی خیال کیا گیا تاکہ کوئی قیامت تک شرک میں مبتلا نہ ہو سکے، ورنہ پہلے زمانے میں یہ لفظ عام استعمال ہوتا. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی جب تم جاؤ تو بادشاہ کی محفل میں ذرا بات یاد کرا دینا کہ بھی یوسف علیہ السلام جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں، کیا جرم ہے؟ بھائی وہ تو بے قصور ہے، ان کو تو بلا گناہ کے جیل میں بھیجا گیا. لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے تو اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور میں جیل میں بیٹھا ہوں، تو کبھی کبھی ایسے لطیفے بھی ہو جاتے. وہ مثل مشہور ہے کہ ایک آدمی نے اپنے وزیر سے مذاق کرتے ہوئے اس کو جیل بھیج دیا. مذاق میں ہنسی خوشی میں کھیل رہے تھے اور وزیر سے حکم دیا کہ جیل جاؤ. چلے. اچھا وہ حکم دینے کے بعد بادشاہ کچھ ایسے مصروف ہوئے کہ ان کو بات ہی بھول گئی کہ میں نے وزیر کو جیل بھیجا تھا. حالانکہ ان کو تو مذاق میں بھیجا گیا تھا، کوئی ضرورت تو تھا نہیں، وہ تو صرف ایک مذاق تھی اور آزمائش تھی کہ بھی دیکھیں یہ کیسے ہماری وفاداری پہ قائم رہتا ہے. لیکن بادشاہ انسان ہے، بات بھول گئی اور اتنی بھولی کہ وہ جیل میں رہ گیا اور بادشاہ مر گیا. بادشاہ کا بیٹا تخت پہ آ گیا مدت کے بعد. جب بادشاہ سلامت کا بیٹا تخت پہ بیٹھا تو اس نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ فہرست بناؤ کتنے قیدی پڑے ہوئے ہیں اور ان میں جو چھوٹے چھوٹے جرائم والے ہیں، کوئی ایسی بات ہے، ان سب کو معاف کرتے ہیں، جیل سے نکالتے ہیں تاکہ میں اپنے خوشی میں ان کو نکالوں. سب کی فہرستیں بن گئی، قیدیوں کو پیش کیا گیا. تو وزیر صاحب جب پیش ہوئے تو رو پڑے. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب آپ کو اللہ نے کرسی میں بٹھایا ہے، میں تو آپ کے بادشاہ آپ کے ابا کا وزیر تھا. آپ سارے تحقیق کر لیں، فائلیں دیکھ لیں، لوگوں سے پوچھ لیں
اور مجھے ازراہ مذاق انہوں نے بھیج دیا تھا جیل میں، مہربانی کریں میرا تو فیصلہ کریں، باقی کا آپ کریں یا نہ کریں۔ تو خیر سنتے رہے جناب بادشاہ سلامت، اور جب آخر میں اٹھے تو کہنے لگے کہ بھائی ایسا کریں کہ سب کو چھوڑ دیں، اس کو رہنے دیں، بابو کی نشانی ہے پڑی رہے تو بہتر، اس کو تو ابا نے بھیجا تھا نا، یہ تو وہیں رہے تو صحیح۔ تو اس لیے ایسے لطائف تو ہو جاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی گناہ کے جیل میں بھیجا، کوئی جرم نہیں، کوئی بات نہیں، اور کیا جانے خود بھیجنے والا کو پتا ہے کہ یوسف نے گناہ، لیکن یوسف نے اس لیے فرمایا کہ ذرا بات یاد کرائیں بادشاہ۔ اب یاد رکھیں کہ قرآن میں ایک لفظ آیا کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، کہ شیطان نے بھلا دیا اس کو اپنے بادشاہ کو کہنا۔ اس میں دو قول، بعض علماء فرماتے ہیں کہ انساہو ضمیر اسی کی طرف راجی ہے جس کو حضرت یوسف نے فرمایا تھا نا کہ یاد کرانا، اس کو بھول گئی بات، اور بات کہتے نہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھول گئے کہ میں خدا کو چھوڑ کے کیسے کسی کو پیغام دے گا۔ تو بعض علماء نے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا ہے، لیکن بہرحال اس سے پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی کوئی پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن اگر دوسرا ترجمہ ممکن ہے تو ہم کوئی ایسی بات پیغمبر کی طرف کیوں نسبت کریں جو آپ کے شان کے مطابق نہ، حتیٰ کہ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اسی وجہ سے بہرحال حضرت یوسف پر بھی ابتلا آ گیا، حضرت یوسف پر بھی امتحان آ گیا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر یوسف کسی غیر کو پیغام نہ دیتے تو اتنی دیر پھر آپ کو جیل میں نہ رہنا پڑتا، لیکن اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ آپ نے کیوں کسی کو پیغام دیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ شریعت کے حکم میں مسئلے کے طور پر اگر آدمی کو تکلیف ہے تو اسباب تلاش کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، کوشش کرنا شریعت کے خلاف نہیں، یہ ہمیشہ بات یاد ہے۔ لیکن تو نبوت کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، انبیاء کا مقام بڑا بلند ہے، ورنہ آپ کسی کو کہیں کہ بھائی میں بے گناہ ہوں میری سفارش کر دیں، یا میری خطا ہو گئی ہے میری مدد کر دیں، یہ کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں۔ لیکن نبیوں کا مقام، اللہ نبی کے بارے میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ میرے بغیر کسی کو پیغام دے چاہے جائز بھی ہو۔ اس لیے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ساتھی جناب جب اپنی ڈیوٹی پہ آیا، جب وہ پھر بحال ہوا اور پھر اس کو اپنا مرتبہ و مقام ملا، تو پھر جب کرسی ملتی ہے اور عزت ملتی ہے تو پھر کون یاد رہتا ہے پرانے قید کے قصے، کس کو یاد رہتے؟ وہ تو جناب دادی بھول گیا کہ مجھے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اور اس وجہ سے بدعہ کا معنی ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک۔ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 7 سال کی مدت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر جیل میں رہنا پڑا، صرف اس وجہ سے اللہ کی طرف سے اور امتحان۔ اسی لیے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کتب متقدمہ میں کہ ایک دن یوسف علیہ السلام روئے رات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر قید میں کتنا آرام ہو، قید تو قید میں کتنا آدمی کو سہولت ملے، آدمی کو گھر ملے، آدمی کو خادم ملے، آدمی کو کھانے ملے، لیکن جو اس کی آزادی کو سلب کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتے یا آپ اس ایریے سے باہر نہیں جا سکتے، بس یہی انسان کے لیے موت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کو حلال پیدا کیا ہے، آزاد پیدا کیا ہے۔ جب اس کی آزادی کی نعمت سلب ہو جاتی ہے تو انسان تو پھر کسی قیمت کا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جب بہت پریشان ہوئے، مدت کو 7 سال کو مذاق کر کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، 7 سال زندگی کا ایک حصہ ہے، اور عین شباب میں کہ جب آدمی کی راحت کے دن ہیں، آرام کے دن ہیں، پھرنے کے دن ہیں، سیر کے دن ہیں، کھانے کے دن، اور وہ جیل میں بیٹھے ہیں یوسف علیہ السلام۔ تو ایک دن آپ روئے، اللہ کے آگے فریاد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے نبی کے پاس جائیں، یوسف علیہ السلام کے پاس، کہیں کہ اب آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں اور معافیا مانگ رہے ہیں، کیوں؟ آپ نے تو خود کہا تھا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، آپ نے تو کہا تھا کہ میرا مولا جس طرح مجھے یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں اس سے تو جیل بہتر ہے، تو آپ نے تو خود چنی جیل،
آپ کو پسند تھی، آپ نے مانگی تھی، آپ کے مانگنے کے مطابق ہم نے بھیجا آپ کو جیل میں. اب آپ جیل سے تنگ آ گئے. آپ نے کیوں مانگی تھی جیل؟ اگر اس وقت آپ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ان عورتوں کے شر کو بھی پھیر دے اور مجھے جیل سے بھی بچا دے تو ہم تو دونوں سے بچا دیتے. لیکن اس وقت تو آپ نے اسی لیے حکم ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی آدمی پر مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ یار یہ تو بہت بڑی مصیبت، اللہ میاں کو چھوٹی دے دو، اگر اس سے کوئی چھوٹی ہوتی تو وہ ٹھیک تھا. نہیں، بلکہ مانگنا چاہیے العفو والعافیہ کہ اللہ معافی عطا، نہ بڑی مصیبت ہے نہ چھوٹی مصیبت. کہ انسان تو آخر انسان ہے، وہ عاجز ہے، وہ ضعیف ہے، وہ کیسے مصائب و شدائد کا متحمل ہو سکتا. اس لیے حکم دیا کہ ایسی بات جو ہے وہ تو تحمل کریں گے. اب جناب قرآن مجید فرماتا ہے کہ بلا بالسجن بضع سنین، اور جب یوسف علیہ السلام اللہ کے آگے روئے، اللہ نے فرمایا جبرائیل یوسف علیہ السلام کو تسلی دے دو کہ جب تم نے غیروں کو پیغام دیا تھا تو ہم نے تمہیں 7 سال کے لیے جیل میں رکھ دیا ہے، اور آج میرے آگے رونا شروع کر چکے ہو تو فکر نہ کرو، اب آپ کے باہر جانے کے دن ہم خریدتے ہیں. ہم اپنی حکمتوں سے، اپنے فیصلوں سے یہ سارے مسائل جو ہیں حل کر. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر آدمی غور کرے یوسف علیہ السلام کے بچپن پہ، یوسف علیہ السلام کے شباب پہ، یوسف علیہ السلام کی محبت اپنے باپ سے، پھر بھائیوں کا یہ واقعہ، معلوم ہوتا ہے کہ قدرت ہر مرحلے پر یوسف علیہ السلام کی تربیت کر رہی. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا جی، آج بھی اگر کوئی بادشاہوں کے بیٹے ہیں، آج بھی اگر بڑے لوگوں کی اولادیں ہیں تو وہ اپنی اولادوں کو اسی طرح کی تربیت دیتے ہیں، انہی سکولوں میں بھیجتے ہیں، انہی کالجوں میں بھیجتے ہیں، انہی یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں کہ بھئی اس کو پھر اس مقام پہ آنے کے آداب آنے چاہیے تاکہ یہ اس مقام کو سمجھ سکے، اس کے پروٹوکول کو، اس کے اسٹیٹس کو، اس کے ایڈیکیٹس کو، سب چیزوں کو یہ ذہن میں رکھ سکے، کیونکہ کل اس نے ہماری کرسی پہ بیٹھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ یوسف علیہ السلام سے اتنا بڑا کام لینے والے تھے کہ ملک مصر کا بادشاہ بنانا آپ کو مقصود تھا، تو ہر قسم کے ابتلا سے گزارا گیا، حسن و جمال کے فتنوں سے بھی گزارا گیا، عزیز مصر کے گھر میں نعم و اکرام کے فتنوں سے بھی گزارا گیا، بھائیوں کی دل شکنی سے بھی گزارا گیا، کبھی کنویں میں قید رکھا گیا، کبھی مصر کے قید خانے میں بھی بھیجا گیا، غلام بنا کے بازاروں میں بکوایا بھی گیا، چند کھوٹے سکے بھی قیمت لگوائی گئی. تو یہ ساری حکمتیں تھیں. اصل بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو تیار فرما رہے تھے، اس کی فکری، اس کی ذہنی، اس کی جسمانی ہر لحاظ سے تربیت کاملہ ہو رہی تھی تاکہ جب وہ کامل بن جائیں گے تو کسی غیر کے لیے کامل بنیں گے. اس کو محاورات عرب میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو خود کمال حاصل کرنا چاہیے. جب آدمی خود کامل نہیں بنے گا تو کامل الغیب ہی کیسے بنے گا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غار حرا میں، آپ کی غار حرا میں مستقل بیٹھنا، غار حرا میں جا کے عبادت کرنا، اکیلے غار میں رہنا. اب تو کہہ دینا آسان ہے نا جی، ہر جگہ بجلی ہے، کمکمیں ہے، روشنی ہے، راتیں بھی دن بنی ہوئی ہیں، لیکن ذرا غور فرمائیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اس وقت کیا حال، 1400 سال پہلے جب نور نہیں، بجلی نہیں، کوئی چیز، اس وقت اکیلا غار میں بیٹھنا. اور پھر سب سے پہلے اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ تم نہیں، ساری رات جاگو، تھوڑی سی رات آرام کرو، ساری رات میری عبادت کرو، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات عبادت کریں اگر تھوڑا سا حصہ آرام کرو. پھر اس کے بعد تھوڑی سی آتی کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا تو آپ ایسا کریں کہ آدھی رات آرام اور آدھی رات کے بعد. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 14 سماعت فرمائیں.